شفیع، شفاعت والا، جسے حق شفاعت حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شفاعت کبریٰ سے نوازا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایمان والوں کی شفاعت فرمائیں گے، اسی لیے آپ کو شفیع کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے ناموں میں سے ایک نام شافع بھی ہے، یعنی شفاعت کرنے والا۔ خلیل بمعنی دوست، حبیب بمعنی دوست، محبوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی ہیں، حبیب اللہ بھی ہیں۔ کلیم بمعنی کلام کرنے والا، بات کرنے والا، وہ ذات جو کلام ربانی سے مشرف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اللہ رب العزت سے بلا واسطہ ہم کلام ہوئے، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ بمعنی چنا ہوا، مرتضیٰ بمعنی برگزیدہ، مجتبیٰ بمعنی چنا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درجہ اصطفاء پر بھی فائز ہوئے، اسی لیے آپ کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مختار پسندیدہ، اور مختار کا معنی آتا ہے صاحب اختیار۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مختار کل بنایا، پاورفل بنایا، آپ کو دین اور شریعت کے معاملے میں اختیار کامل عطا فرمایا۔ آپ چاہیں تو حلال کو حرام کر دیں، اور چاہیں تو حرام کو حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، کسی ایک کے لیے ایک حرام چیز کو حلال کر دیں، اور باقی کے لیے وہ حرام چیز حرام ہی رہے۔ یہ ہر طرح کے اختیارات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔ ناصر مدد کرنے والا، آپ مدد کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ منصور مدد دیا گیا، جس کی مدد کی گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصور اور مظفر بھی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی اور طرح طرح سے مدد فرمائی ہے۔ قائم کھڑا ہونے والا، حافظ حفاظت کرنے والا، نگہبان، عادل عدل کرنے والا، عدل و انصاف والا۔ اللہ کے رسول ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادل بھی ہیں۔ حکیم حکمت والا، پختہ علم والا، نبوت والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی ہیں۔ نور بمعنی روشنی، روشن اور روشن کرنے والا، روشنی دینے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، روشنی والے ہیں اور روشنی دینے والے ہیں، خود جگمگ ہیں اور عالم کو جگمگانے والے ہیں۔ آپ نور اول ہیں، اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو بنایا، اور پھر اس نور سے تمام کائنات کو وجود بخشا۔ حجہ دلیل، برہان دلیل، واضح دلیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی واضح دلیل ہیں، جن کے صدق پر معجزے شاہد ہیں۔ یہ دلیل منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ مومن ایمان والے، کامل الایمان، امن دینے والے، امن و امان قائم کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومن کامل ہیں جو خود امن دینے والے ہیں، امن و امان قائم کرنے والے ہیں۔ مذکر نصیحت کرنے والے، واعظ واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ امین امانت دار، امانت کا پاس رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خیانت نہیں فرمائی، اور کسی نبی کی شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ خیانت فرمائے۔ عزیز، غالب، عزت والا، قوت والا۔ ہمارے سردار عزت و قوت والے ہیں اور ہر ایک پر غالب ہیں۔ حریص، حرص کرنے والا، بہت زیادہ چاہنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کے ایمان کے چاہنے والے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص کہا گیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں یہ نبی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تم بھلے ہو، تم بھلے رہو اور تمہاری بھلائی تمہیں میسر ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت ہے اپنے امتوں پر۔ رؤوف بمعنی مہربان، کمال مہربانی والے، رحیم رحم والا، رحمت والا، مہربان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا پر کمال درجہ کے مہربان ہیں، اسی لیے آپ کو رؤوف و رحیم کہا جاتا ہے۔ یتیم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ کے والد بزرگوار انتقال کر گئے تھے، اس معنی کر کے بھی آپ یتیم ہیں، اور یتیم کا ایک معنی ہوتا ہے بے مثل و مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مثل نہیں ہے اور کوئی مثال نہیں ہے، اسی لیے آپ کو یتیم کہا جاتا ہے۔ سخی اور جواد، جس کا معنی آتا ہے سخاوت کرنے والا، فائدہ پہنچانے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز بہتی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواد ہیں، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ مخلوقات میں آپ سے بڑھ کر کوئی سخاوت کرنے والا نہیں ہے۔ عالم، جاننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہے۔ نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ کو علم ما کان و ما یکون عطا کر دیا گیا۔ طیب، پاک، طاہر، پاک، خود پاک اور پاک کرنے والا، مطہر، خوب پاک، خوب پاکیزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک ہیں، آپ کا دل پاک، جسم و بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، منہ کی بدبو سے بھی آپ پاک ہیں اور پسینہ کی بو سے بھی پاک ہیں، حتیٰ کہ آپ کا بول و براز بھی پاک، اور آپ دنیا کو پاک کرنے والے ہیں، اسی لیے یہ سب آپ کے نام ہوئے۔ خطیب، خطابت کرنے والا، واعظ و نصیحت کرنے والا۔ فصیح، عمدہ بیان کرنے والا، سستہ اور شائستہ زبان والا۔ آپ فصیح و بلیغ ہیں، آپ کی فصاحت و بلاغت کے سامنے فصحاء عرب نے اپنے سر نیاز کو خم کر دیا۔ سید، سردار، آپ اولاد آدم کے سردار ہیں۔ امام، پیشوا، امام، آپ سب کے امام ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور جملہ ملائکہ کی امامت کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اور آپ بیت المقدس میں اور بیت المعمور میں دونوں جگہ آپ نے امامت فرمائی۔ بار، نیک، شافن، شفا دینے والا، متوسط میانہ رو، سابق، آگے جانے والا، مقتصد، میانہ رو، آگے درمیانی چال والا، افراط و تفرید کے درمیان راہ حق پر گامزن۔ حق، سچا، مبین، روشن، بیان کرنے والا، اول، سب سے پہلا۔ اللہ رب العزت کے نور سے آپ کے نور کو سب سے پہلے بنایا گیا، آپ اول ہوئے، اور تو اس طرح آپ تخلیق میں اول ہوئے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ آخر، پچھلا، بعثت اور نبوت میں
سب سے آخر میں آئے، یعنی سب سے آخری نبی ہیں، اسی لیے آپ کو آخر کہا جاتا ہے۔ ظاہر بالکل آشکارا، آپ اللہ کی واضح دلیل ہیں۔ باطن چھپا ہوا، آپ چھپے ہوئے ہیں، آپ کی حقیقت کو آپ کے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ رحمت، آپ رحمت ہیں اور آپ کی رحمت تمام عالم کے لیے ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محلل، حلال کرنے والا، محرم، حرام کرنے والا، آپ حلال کرنے والے بھی ہیں اور حرام کرنے والے بھی ہیں۔ عامر، حکم دینے والا، صادق، سچا، ایسے سچے ہیں آپ جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں، جو حقیقت ہو وہی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔ مصدق، سچ بولنے والا، آپ ایسے سچ بولنے والے ہیں کہ جو آپ نے ارشاد فرما دیا، واقعہ نے اس کی شہادت دی، واقعہ اسی کے مطابق ہو جاتا ہے، آپ مصدق ہوئے۔ ناطق، بولنے والے، آپ ایسے بولنے والے ہیں کہ جو اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وحی خدا ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک نام صاحب بھی ہے۔ صاحب مانا ساتھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی لوگوں کی ساتھ رہنے والے، غمخواروں کا درد بانٹنے والے اور پریشانوں حالوں کی پریشانی کو دور کرنے والے اور شریک غم ہیں، اور آخرت میں بھی آپ میدان محشر میں قیامت کے دن لوگوں کی پریشانیوں میں شریک ہوں گے اور ان کے غم کا مداوع کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خلق خدا ہر جگہ سے نامراد و ناکام ہو کر کے پہنچے گی تو اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں گے انا صاحبکم، میں تمہارا ساتھی ہوں، دنیا میں بھی میں تمہارا ساتھی تھا اور آخرت میں بھی میدان محشر میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں ضرور تمہاری شفاعت کروں گا اور بارگاہ رب العزت میں تمہاری شفاعت کا سوال کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ ناہن، منع کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا کو برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی ناپسندیدگی کے کاموں سے روکنے والے ہیں۔ شکور، شکر گزار، آپ شکور کا معنی آتا ہے بہت زیادہ شکر گزار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ کو شکور کہا جاتا ہے۔ مبلغ، آپ پہنچانے والے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات و رسالات کو کما حق ہو مخلوق خدا تک پہنچا دیا، اسی لیے آپ کو مبلغ بھی کہا جاتا ہے، یعنی خوب احکام الہی کی تبلیغ کرنے والے ہیں، بار بار احکام الہی کو پہنچانے والے ہیں۔ اولا، مالک، آپ سب سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، چنانچہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہیں، لہٰذا آپ کو اولا اسی معنی کر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نام ہیں جو اختصار کے پیش نظر میں نے یہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔